اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی واجبات نماز شروع ہونے آج، صحیح ہے۔ واجبات نماز میں ایک آپ کی خدمت میں پہلے خلاصہ عرض کروں تو پھر ہم مسئلے پڑھتے ہیں، دیکھیں سارے مسئلے اسی میں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ واجبات نماز کتنے ہیں، کس کو یاد ہیں؟ واجبات نماز کتنے ہیں؟ 11، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کو آپ لکھیں اوپر واجبات نماز، پھر اس کی 2 شاخیں بنائیں، 2 ڈنڈیاں کھینچیں، 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک پہ لکھیں رکنی اور ایک پہ لکھیں غیر رکنی۔ پھر اگین رکنی کو اور غیر رکنی کو دونوں کو پھر 2 بنائیں ان کی شاخیں۔ کمی ایک پہ لکھیں کمی، ایک پہ زیادتی، پھر ایک پہ کمی، پھر ایک پہ زیادتی۔ کتنی ہو گئی؟ کتنی ہوئی؟ 4 ٹوٹل 4 نا۔ واجب یا رکنی ہے یا غیر رکنی ہے 2، پھر کمی ہے یا زیادتی ہے، تو 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہو گئی 4 صورتیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگین کمی زیادتی سب کی 2 بنائیں شاخیں۔ ایک پہ لکھیں عمدن، ایک پہ لکھیں سہون۔ نماز پہ وہ بتائیے نا کہ نماز پڑھتے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ جب پڑھیں تو سکون نفس کے ساتھ پڑھیں کہ صحیح نماز پڑھنی ہے۔ عمدن اور سہون بھولے سے، سہون سین ہے واو الف، سین ہے واو الف۔ واجبات نماز رکنی غیر رکنی، کمی زیادتی، عمدن سہون عمدن سہون عمدن سہون عمدن سہون۔ کمی زیادتی الگ الگ۔ ہاں، عمدن یعنی جان بوجھ کر، سہون یعنی بھولے سے، جان بوجھ کر بھولے سے، آسان کر لیں، اردو کر لیتے ہیں۔ ہاتھی والا ہے، سین ہے واو اور الف، سہون الف کے اوپر 2 زبر، اور عمدن عین میم دال اور الف۔ عمد یعنی جان بوجھ کر، سہو یعنی بھولے سے۔ کتنی صورتیں ہوں گی اب؟ 4 × 2 8۔ کیا آگے شاخوں کی جگہ؟ بس ختم کر دی ہم نے بھی، نو ٹینشن۔ 8 ہو گئے، یہ 8 صورتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان 8 کو اگر آپ کھولیں تو کیا ہو جائے گا؟ واجبات نماز میں سے رکنی، کمی، عمدی۔ واجبات نماز رکنی، زیادتی، عمدی۔ واجبات نماز رکنی، کمی، سہوی۔ واجبات نماز رکنی، زیادتی، سہوی۔ یعنی اگر اس کی آپ غور کریں تو اس میں 4 صورتیں عمدن کی بنیں گی اور 4 صورتیں سہون کی بنیں گی، ٹھیک ہے۔ 4 صورتیں عمدن، سب کے نیچے ایک چھوٹی سی ڈنڈی لگا کے لکھ دو باطل 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 باطل۔ عمدن کی 4 صورتوں میں لکھ دیں باطل۔ عمدن میں نے بتایا آپ کو، 2 دفعہ بتایا، آپ ابھی تک اپنی نماز میں اٹکی ہوئی ہیں کہ مشکل ہو رہی ہے نا۔ عمدن یعنی جان بوجھ کر، سہون یعنی بھولے سے، سمجھ آئی؟ عمدن یعنی جان بوجھ کر اور سہون یعنی بھولے سے، ٹھیک ہو گیا جی؟ 4 باطل ہو گئی۔ عمدن کی 2 بچ گئیں، عمدن کہہ رہا ہوں، رکن کی 2 بچ گئیں، سہوی والی صورتیں، سہون کمی، سہون زیادتی، ایسا ہی ہے۔ اس پہ لکھ دے باطل، دونوں پہ۔
सहवन कमी रुकन में बातिल, आमदन कमी रुकन में बातिल, ज़्यादती। ये समझ में आ रही है? रुकन की 4 सूरतें बन रही है ना, कमी, ज़्यादती, अमदी, सावी। इन बोर्ड है नहीं ना अब यहाँ पर, कहाँ से लाऊँ, कित्थों ले आवा? अमदी, सावी, कमी, ज़्यादती, इन 4 सूरतों में लिख दें बातिल। अमदी की 4 सूरतें बातिल। अब ठीक हो गया। रुकन की, सॉरी अमदी कह रहा हूँ, रुकन की 4 सूरतों में लिख दें बातिल। अमदी हो या सावी हो, कमी हो या ज़्यादती हो, ठीक है, 4 सूरतें बातिल। गैर रुकन की जो 2 अमदी वाली हैं उनमें भी बातिल। तो क्या बच गया? 2 सहवी वाली, इनमें नमाज सही है, इन 2 सूरतों में सही है। 2 ना, रुकन की सहवन में दोनों में बातिल लिखवाई ना बच्ची। रुकन की चाहे सहवी हो, चाहे अमदी हो, चाहे कमी हो, चाहे ज़्यादती हो, 4 सूरतों में बातिल है। गैर रुकन की अमदी वाली दोनों सूरतों में बातिल है, सहवी वाली दोनों सूरतों में सही है। अब एक साइड पे आपकी 4 सूरतें हैं रुकन की, एक साइड पे 4 सूरतें आपकी गैर रुकन की। इन दोनों को अगर गौर करके बता सकती हैं आप मुझे कि फ़र्क कहाँ है दोनों में, रुकन और गैर रुकन में? गैर रुकन की सहवन में 2 बातें नहीं है और 2 बातें हैं। रुकने वाली तो सारी बातें हैं। नहीं, गैर रुकन में सिर्फ 2। यानी अगर आप दोनों रुकन और गैर रुकन का फ़र्क बताना चाहें तो क्या बताएंगी? फ़र्क सिर्फ बताएं मुझे कि रुकन और गैर रुकन में इस चार्ट की रोशनी में ये फ़र्क बनता है। रुकन में सारे बातें ही हैं और गैर रुकनी में जो 7 है, लास्ट जो 7 में 2 बातें हैं, 2 सही हैं, 2 हालतों में नमाज सही है और 2 में बातें। भाई देखें, जो गैर रुकन के अमदी वाले हैं उनमें बातिल है या सही है? बातिल है ना। और रुकन की जो अमदी वाली हैं उनमें बातें हैं। बस अमदी वाली सूरत में कोई फ़र्क नहीं है ना रुकन में और गैर रुकन में। एक मिनट इस साइड तो आपने सारी बातें कही। जी जी जी। वही तो नहीं आ रही ना। अमदी वाली 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। अगर हम अमदी वाली सूरतों को आपस में टैली करें दोनों की, रुकन और गैर रुकन की, तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी बातिल है, इसमें भी बातिल है। तो फ़र्क कहाँ पड़ गया? 7 वाली में। समझ में आई बात? फ़र्क पड़ गया 7 वाली सूरत में कि सहवन, कमी या ज़्यादती अगर हो तो रुकन में अगर हो रही है तो बातिल और गैर रुकन में हो रही है तो सही। सर वो भी 2 जगह आपने कहा कि सही है, 2 जगह बातिल है। 2 उंगलियाँ की हुई है ना, मैंने खोली हुई है ना। 2 सहवन कमी, सहवन ज़्यादती, सहवन कमी, सहवन ज़्यादती, रुकन में बातिल, गैर रुकन में रुकन और गैर रुकन क्या है? बताइए। यही है दुरुस्त। रुकन में बातिल और गैर रुकन में सही, ठीक है जी। रुकन कहते हैं पिलर्स को। कुछ चीज़ें वाजिबात नमाज में ऐसी हैं कि जो नमाज का पिलर हैं, समझें कि अगर ये भूले से या जानबूझकर कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, इसमें नमाज बातिल है। रुकन की तारीफ़ ही ये की जाती है कि वो वाले वाजिबात कि जिनको भूले से या जानबूझकर कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो नमाज बातिल हो जाए, उनको कहते हैं रुकन। जैसे रुकू, दुरुस्त। गैर रुकन की तारीफ़ पूछी जाए तो उसकी तारीफ़ और डेफिनेशन यूँ की जाती है कि गैर रुकन वो वाजिबात हैं कि जो जानबूझकर कम या ज़्यादा करने से तो नमाज बातिल होती है, लेकिन भूले से कम या ज़्यादा हो जाएं तो नमाज बातिल। यानी यही चीज़ जो बताई है यही असल में तारीफ़ बन जाती है रुकन की और गैर रुकन की। इतनी देर में तो नमाज ही हो जाती है। देखें, रुकन यानी वो वाजिबात, ये दोनों वाजिबात की किस्म है ना, तो रुकन भी वाजिबात हैं, गैर रुकन भी वाजिबात हैं। रुकन उन वाजिबात को कहा जाता है कि जो भूले से या जानबूझकर कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, हर हालत में नमाज बातिल हो जाती है। यानी उनकी कमी से भी नमाज बातिल है, उनकी ज़्यादती से भी नमाज बातिल है। भूले से हो तब भी बातिल है, जानबूझ के करें तब भी बातिल है। इनको कहते हैं रुकन। दीन हर मामले में सहूलत दे।
ये बात मानती हूँ। ابھی ہم اجتہاد نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم مسئلے پڑھ لیں, پہلے مسئلے سن لیں بعد میں بات کریں گے. غیر رکن اس کو بولتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر اگر کم اور زیادہ کریں تب تو نماز باطل ہوگی, لیکن اگر بھولے سے کم یا زیادہ ہو جائیں تو نماز باطل نہیں ہوگی. ABC آتی ہے آپ کو؟ مشکل کام ہے آسان کام ہے؟ نہیں آسان کا. آسان کام ہے نا, یہ آپ کے لیے آسان ہے. جو بچہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس کے لیے مشکل ہونے کا مطلب نہیں کہ ABC کوئی مشکل چیز ہے. صحیح بات. جواب مل گیا آپ کو؟ آپ کا لیکن الف بے پہ ابھی بھی مشکل لگتی ہے. آپ کے لیے تو سب کچھ مشکل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے 4 مسئلے پڑھے ہوئے ہیں, انہی کو گھوم پھر کے پڑھتے ہیں. جب اس سے ہٹ کر کہیں بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ مشکل ہو گیا دین. دین مشکل نہیں ہے, ہم نے سیکھا ہوا نہیں ہے, ہمیں آتا نہیں ہے. اور وہ چیزیں دیکھیں, ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ ہر چیز میں ہوتی ہیں, ہر علم میں ہوتی ہیں. کوئی بھی علم بالکل آپ کو وہ اگر ECG کی طرح سیدھا چلے نا تو سمجھے مردہ ہے. وہ جب تک اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن نہ ہو اس کا مطلب ہے اس میں مزہ نہیں ہے نا. تو ہر علم کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. کچھ چیزیں آسان ہوتی ہیں. یہ میں نے تقلید میں بھی بولتا ہوں, اکثر لوگ کہتے ہیں ارے آگا کا یہ والا مسئلہ تو بڑا مشکل ہے, ہم تقلید چینج کر سکتے ہیں. یہ والا مسئلہ آگا ان آگا کا مشکل ہوا, آپ نے تقلید چینج کر کے دوسرے آگا کی طرف گئی, کسی اور مسئلے میں ان کا مشکل ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ تقلید کے اندر بھی, فتووں کے اندر بھی یہ ایک لائن میں نہیں جاتے ہیں, اوپر نیچے چلتا رہتا ہے. کوئی آسان ہے, کہیں مشکل ہے, کہیں کسی کا آسان ہے, کوئی کسی کا مشکل ہے. آپ کوئی ایک مجتہد مجھے لا کے دیں جس کو آپ کہیں کہ اول تقلید سے لے کر آخر دیات تک اس کے سارے مسئلے بہت آسان ہیں, تو انعام مجھ سے لے جائیے گا. کوئی ایک مجتہد آپ کو ایسا نہیں ملے گا, مگر یہ کہ آپ خود بیٹھ کے اپنی کوئی توضیح المسائل سب کے آسان مسئلے نکال کے بنائیں تو ہی ہو سکتا ہے. اجتہاد کی بیس پر کوئی آپ کو ایسا مجتہد ملے کہ جس کا اجتہاد میں ہر جگہ پر آسانی ہی آسانی ہو, اول سے لے کر آخر تک, ایسا آپ کو کوئی مجتہد نہیں ملے گا. کہیں کے دن بڑھے تو کہیں کی راتیں بڑھی. کسی چیپٹر میں کچھ آسانی ہے تو دوسری جگہ پہ مشکلات ملیں گی, کسی اور جگہ پہ مشکلات ہیں تو تیسری جگہ پہ آسانی مل جائے گی. اوپر نیچے لہٰذا یہ زگ زگ نہ کریں کہ جی آج ادھر چلے جائیں تقلید میں, آج ادھر چلے جائیں, آج کہیں پھنس گئے تو ہم تقلید چینج کر لیں, کل کو دین میں پھنسیں گے تو دین چینج کر لیں گے. ایسے تھوڑی ہوتے کوئی. اور ہوتے ہیں ایسے. آیا تھا میرے پاس ایک بندہ, یعنی یہ جو میں بات آپ کو جو میں نے بولا یہ میں کوئی مذاق میں جملہ نہیں بولا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا تھا, اس کی کوئی بیٹی کی طلاق کا مسئلہ تھا, امریکہ میں شادی ہوئی تھی, کیا تھا باہر کے کسی ملک میں, ظاہر امریکہ جو مجھے اب یاد پڑتا ہے. وہ اب کہانی ایسی تھی کہ کوئی کیس نہیں بن رہا تھا کہ اس کو طلاق, مثلا شوہر فرض کریں شوہر نفقہ دینے کے لیے تیار ہے, شوہر نے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے, پھر بھی لڑکی اٹکی ہوئی ہو کہ مجھے طلاق چاہیے. وہ کیوں چاہیے؟ سینگ نکلے میں اس کے, ناخن مارتا ہے, کیا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, نہ مار پیٹ, کھلاتا پلاتا ہے, اچھے طریقے سے رکھتا ہے, ابھی بھی لڑکی کہ مجھے طلاق چاہیے. تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. حتیٰ حاکم شرع بھی ایسے مورد میں طلاق جاری نہیں کر سکتا. اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں, کچھ شرائط ہیں. اس سے تو اچھے سنی لوگ ہیں, ان کو تو جب مرضی جیسے مرضی طلاق دے, میں کہا تو ہو جائیں سنی. آپ کیا امیر المومنین کے اوپر احسان کر رہے ہیں شیعہ بن کے؟ کل کو سنیت میں کہیں پھنس جائے, عیسائیت میں جواب مل جائے تو آپ عیسائی ہو جائے گا, پھر پرسوں یہودیت میں مل جائے تو یہودی ہو جائے گا, اور ترسوں لادین ہو جائے گا. کیا ہے آپ کے دین سے نہ اللہ کو کوئی فرق پڑنا ہے, نہ اہل بیت کو کوئی فرق پڑنا ہے, نہ رسول خدا کو کوئی فرق پڑنا ہے. آپ کا دین آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے, آپ کا دین ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. تو آپ نے نہیں بننا دیندار, نہ بنے, آپ کی مرضی ہے, آزاد ہیں آپ. تو یہ ایسے لوگ ہیں اس معاشرے کے کہ کیا بندہ بولے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہم عادی نہیں ہوتے ہیں اس لیے بعض چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں, دشوار لگتی ہیں, اور پھر ہم سوچتے ہیں یار اللہ میاں نے تو رسول کو جو ہے جو دین بھیجا تھا وہ تو بڑی سہلا و سمحا دین دے کر بھیجا تھا, یہ اتنا مشکل ہو گیا. مجتہدوں نے پھر ہم جو توپ کا رخ کرتے ہیں مجتہدین کی طرف, اور جناب علی پوری پاور سے بٹن دبا دیتے ہیں, اور بیچارے مجتہدین کی آ جاتی ہے شامت. خوب, یہ ہے خاکہ ایک واجبات نماز کا. ارکان, اچھا ایک اس میں بعد میں چینج کرواؤں گا, ایک چھوٹی سی چینج آئے گی ابھی اس میں جو چارٹ بنوایا میں نے ایک جگہ پر.
7 جگہیں بالکل اوکے ہیں. ایک جگہ پر میں نے تھوڑا سا ایک اور کچھ ایڈیشنز ہیں، وہ ابھی ایڈیشنز نہیں بتائیں گے، وہ بعد میں جس جگہ پر آئے گی میں پھر بتاؤں گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک جگہ پر اس کے اندر چینج آئے گی. چلیں بتا ہی دیتا ہوں، وہی والی بات ہے، کوئی آدھی چیز سنے اور پھر غائب ہو جائے تو مشکل نہ کھڑی ہو. دیکھیں ابھی ہم نے کیا کہا، عمدن رکن میں عمدی اور سہوی چاروں صورتوں میں نے کہا باطل ہے. ٹھیک ہے. اچھا واجبات رکنی جو ہیں وہ تقریباً 4.5-5 ہیں. تو کوئی قید تفصیل تو نہیں دی کہ کہاں باطل، اس کا مطلب ہے سب میں ہی باطل ہونی چاہیے. کمی کر دیں رکن میں جان بوجھ کر، کوئی بھی رکن ہو نماز باطل. کمی کر دیں رکن میں چاہے بھولے سے، کوئی بھی رکن ہو نماز باطل. زیادتی کر دیں رکن میں جان بوجھ کر، کوئی بھی رکن ہو نماز باطل. زیادتی کر دیں رکن میں بھولے سے، اس میں صرف رکوع میں اور ایک ہی رکعت کے 2 سجدوں میں نماز باطل ہے. یہ ایڈیشن آئی ہے، وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر. سمجھنے آپ مطلب کہ آپ دوبارہ سمجھا سکتے ہیں. رکن میں جہاں پر بھولے سے زیادتی کا مسئلہ ہے کہ اگر رکن میں بھولے سے زیادتی ہو جائے تو وہاں پر صرف ایک رکعت کے 2 سجدے اس رکن میں اور رکوع میں، ان میں اگر اضافہ ہوا 2 رکوع کر لیے بھولے سے 2 کی بجائے 4 سجدے کر لیے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے. اما بھولے سے 2 دفعہ نیت کر لی، 2 دفعہ تکبیر کہہ دی، اس میں نماز باطل نہیں ہے آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق. ٹھیک ہو گئی. بس یہ ایک ایڈیشن کر لیں تو وہ آپ کا چارٹ بالکل 110% اوکے ہو جائے گا. درست. خوب جی. اچھا اب یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ فہرستوار دیکھیں تو نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، یہ 3 چیزیں ہو گئیں. رکوع اور ایک ہی رکعت کے 2 سجدے. نیت، تکبیرۃ الاحرام. اچھا ابھی قیام کو چھوڑ دیں فی الحال، اس کو میں اینڈ میں لاتا ہوں. نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع اور ایک ہی رکعت کے 2 سجدے، یہ 4 ہو گئے. قیام کو اگر آپ دیکھیں تو قیام میں 4 قیام ہیں، یعنی 4 ٹکڑے ہیں قیام کے. ایک اللہ اکبر جو پہلی تکبیر ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت کا قیام، ایک. دوسرا الحمد سورہ پڑھتے وقت کا قیام. تیسرا رکوع سے پہلے جو جھکتے ہیں، جس قیام سے ہم جھکتے ہیں جس کو ہم قیام متصل بالرکوع کہتے ہیں. اور چوتھا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد کا قیام. 4 حصے ہو گئے نا، 4 ٹکڑے. تو 4 ٹکڑوں میں سے 2 ٹکڑے قیام کے رکن میں جاتے ہیں اور 2 ٹکڑے قیام کے غیر رکن میں آتے ہیں. تو آدھا قیام ادھر اور آدھا قیام ادھر. تو وہ 4 کے ہو گئے 4.5، یہ 6 کے ہو گئے 6.5. ٹیکنیکلی یہ ہے، ٹیکنیکلی قیام آدھا رکن میں اور آدھا غیر رکن میں جاتا ہے. لیکن اگر آپ توضیح المسائل اردو کی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لکھا جی رکن 5 ہیں. قیام کو انہوں نے رکن میں شمار کر دیا. اور البتہ جب قیام پڑھیں گے وہ وہاں پر ٹاپک آ کے اس کے مسائل بیان کریں گے، وہاں پہ یہ تفصیل آتی ہے کہ اس کا آدھا حصہ وہاں ہے اور آدھا حصہ یہاں ہے. لیکن لسٹ میں انہوں نے اس کو رکن میں ڈال دیا، تو اس لیے ہو گئے کتنے؟ 5. اور جب پورے کا پورا قیام لسٹ وائز رکن میں چلا گیا تو غیر رکن بچ جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 6. 5 اور 6 ہو گئے کتنے؟ 11. تو ٹوٹل واجبات 11 ہیں. بہت ہی گہری نگاہ سے دیکھیں تو 4.5 رکن اور 6.5 غیر رکن. ٹھیک ہے جی. اب میں نے کہا کہ نیت، تکبیرۃ الاحرام، آدھا قیام، رکوع اور ایک ہی رکعت کے 2 سجدے، یہ ہو گئے رکن. باقی جو کچھ بھی بچا، قراءت، تشہد، سلام، ترتیب، موالات ہیں، ہاں یہ سب غیر رکنی ہیں. اور آدھا قیام، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ غیر رکن ہو جائیں گے.
قرات بھی اچھا، خود قرات بھی غیر رکن ہے اور قرات کے وقت کا قیام بھی غیر رکن ہے. یہ دونوں چیزیں غیر رکن ہیں، کیونکہ قیام ایک چیز ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا ایک دوسری چیز ہے. تو وہ پڑھائی جو آپ کر رہی ہیں الحمد سورہ کی، وہ بھی غیر رکن ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرات. اور وہ جو کھڑے ہوئے ہیں پڑھتے وقت وہ بھی غیر رکن ہے. ختم ہونے کے بعد اور رکوع سے پہلے کا حصہ اور تکبیرۃ الاحرام کا حصہ، یہ جو دو حصے ہیں یہ رکن ہیں. اور پھر سمع اللہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، یہ پھر اگین غیر رکن ہے. تو آدھا ادھر چلا جاتا ہے، آدھا ادھر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ایک خاکہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ارکان اور غیر ارکان کا. اب اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیں تو دیکھیں کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں نیت، چاہے میرا خیال ہے وضو ہم نے پڑھا نا، آپ لوگوں نے وضو پڑھا؟ ابھی نہیں پڑھا ہم نے. اچھا شروع ہم نے مقدمات نماز سے کیا. چلیں وضو نہیں کیا تھا، بغیر وضو کی نماز ہو رہی ہے ہماری. چلیں خیر ہے. عرض خدمت یہ ہے کہ نیت کسی بھی، دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا، اگر آپ کی مجھے نہیں معلومات کی سطح کتنی ہے، لیکن دو طرح کے واجب ہوتے ہیں. واجبات کی دو قسمیں. وہ واجبات نماز کی بات نہیں کروں، کلی طور پہ کوئی چیز بھی جو واجب ہوتی ہے آپ کے اوپر تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں. دو طرح کے ہوتے ہیں واجب، یا دو قسمیں کہہ لیں آپ. ایک کو کہتے ہیں واجب تعبدی، ایک کو کہتے ہیں واجب توسلی. باؤنسر ہے نا آج کی گفتگو میں تھوڑے بہت ہیں، کافی سارے. ہاں سب ایک ساتھ آ گئے، میں کیا کروں. واجب تعبدی، تا تے عین بے دال یہ چھوٹی ہے اور بے پہ تشدید، تعبدی. دوسرا ہے توسلی، تے واو صاد لام چھوٹی ہے، توسلی. صاد سین نہیں ہے، صاد ہے. واجب تعبدی اور واجب توسلی. ٹھیک ہو گیا. تعبدی ان واجبات کو کہا جاتا ہے جس میں نیت کرنا ضروری ہوتی ہے کہ یہ خدا کی خاطر یہ کام کریں، جس کو آپ کہتے ہیں قصد قربت. قصد قربت کہتے ہیں نا. نماز میں قصد قربت ہونی چاہیے، روزہ رکھتے وقت قصد قربت، جو آپ کہتے ہیں نا آخر میں قربتاً الی اللہ، یہ وہ ہے، الی اللہ نہیں الی اللہ، یہ قصد قربت ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ خدا کی خاطر انجام دیں. خدا کی خاطر انجام. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی ایک عمل کریں آپ خدا کی خاطر تو خدا سے قریب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بندگی کر رہے ہیں نا، خدا کی بندگی، اطاعت، فرما برداری، تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے. تقرب کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہونا. تو یہ وہ حصہ ہے واجبات کا کہ جن کو انجام دینے سے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی بندگی اور عبودیت، عبادت انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اس کو تعبدی بھی کہا جاتا ہے. تعبدی ہوئی عبادت، تعبدی سب ایک ہی، روٹ ورڈ ایک ہی ہے دونوں کا. ٹھیک ہے. یہ جو یہ ایک قسم ہے کہ جس میں آپ کو قصد قربت کرنا ہے، یعنی عمل کو آپ نے نسبت دینی ہے خدا کی طرف. کوئی پوچھے وضو کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں کہیں جی ٹھنڈا ہونے کے لیے، اس لیے کہ خدا نے کہا ہے. آپ کہیں جی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں کہیں جی ایکسرسائز کے لیے. دیکھیں بہت سے لوگ آج کل کے زمانے میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ ان چیزوں کو سائنٹیفک اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں خدا نے جو نماز رکھی ہے سائنٹیفکلی اس میں کتنے بینیفٹس ہیں. جی ایکسرسائز بنتی ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ کا بلڈ سرکولیشن دماغ کی طرف اچھا ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں. آپ کو پتہ ہے یہ ساری تھیوریز ہوتی ہیں سائنسی تھیوریز. آج یہ ہے تو کل کچھ اور نکل آئی. تو کیا جس نے نماز ہی اسی بیس پر چلائی ہے، جس کی نماز چلی اسی بیس پہ رہی ہے کہ یہ نماز ایک اچھی ایکسرسائز ہے، اور سجدہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جائے،
کل کو تھیوری چینج ہو گئی, کوئی آئنسٹائن نیا پیدا ہو گیا, اس نے کہا کہ یہ تو نقصان دہ, تو گئی نماز آپ کے ہاتھ سے, اس لیے کہ آپ تو نماز پڑھی اس لیے رہے تھے, ایکسرسائز ہونے کے ناطے سے, اس کا تو بیڑا گرک ہو گیا پھر تو اسی لیے کبھی بھی کوشش, جتنی بھی عبادتیں ہیں نا, عبادتوں میں یہ فنکاریاں کرنے کی کوشش نہ کریں. عبادتوں کو اس لیے انجام دیں کہ خدا نے چاہا ہے, خدا کی خوشی ہے اس میں کہ اس کام کو انجام دو, یہ ہے جو آپ کو خدا سے قریب کرے گی. خدا کی خوشی نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں نماز کے نام پہ, کلی ایکسرسائز کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ نماز کو عنوان ایکسرسائز پروردگار عالم نے نہیں قرار دیا آپ کے لیے کہ ایکسرسائز کے طور پر اس کو انجام دو. ہاں بینیفٹس اس کے ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ جو اٹھک بیٹھک پلس اوپر نیچے ہوتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, ان کے اپنے کوئی بینیفٹس بنتے ہوں تو ٹھیک ہے, وہ بھی ملیں گے آپ کو, لیکن بیس اس کو نہ بنائیں, ٹارگٹ اس کو نہ بنائیں. ٹارگٹ کس کو بنانا ہے عبادت میں؟ اس ذات کو, پروردگار عالم کی ہستی کو, کہ کیونکہ خدایا تو چاہتا ہے اس لیے کر رہا ہوں. جو ابھی بڑا پیارا جملہ ہے میرے مولا کا, اگرچہ ہمارے منہ سے سجتا نہیں ہے لیکن بالآخر بعض اوقات ہم نقالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ ناکام کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں تیری نماز وجدتک اہلا للعبادہ, میں تجھے اہل عبادت سمجھتے ہوئے عبادت کرتا ہوں. یہ ہے اصل چیز, روح عبادت یہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ اہل سمجھتے ہوئے خدا کو نماز پڑھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ میاں ڈنڈے مارے گا, نہیں پڑھیں گے تو مجبوری ہے, پڑھنی تو ہے تو پڑھ لیتے ہیں. اب اہل ہو خدا تو نعم المطلوب نہ بھی ہو تو بھی بالآخر ہم تو مجبور ہیں پڑھنے پہ. یہ تو کتنے لوگ کہتے ہیں, جملے سننے ہوں گے آپ نے, خدا نے چھوٹ نہیں دی اس لیے پڑھ لیں ہم. لیکن مولا کہتے ہیں میں تو نہ جنت کو دیکھتا ہوں, نہ جہنم سے ڈر کے خوف سے, نہ جنت کے لالچ میں, وجدتک اہلا للعبادہ, تجھے اہل عبادت سمجھتا ہوں اس لیے کرتا ہوں. یعنی آج اگر ہمیں کم سے کم, میں اپنی بات تو کر ہی سکتا ہوں نا, آج مجھے گارنٹی مل جائے کہ بغیر نماز کے جنت میں چلا جاؤں گا, بغیر روزے کے جنت میں چلا جاؤں گا, پھر دیکھے گا عامر صاحب کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. لیکن علی وہ ہے کہ اس کو لکھ کے بھی دے دیا جائے لیکن پھر بھی عبادت کرے گا, اس لیے کہ اس کی عبادت جنت و جہنم کے اوپر تھوڑی گھوم رہی ہے. یہ تو میری اور آپ کی عبادت, آپ کی کتنی نہیں کہہ سکتا, لیکن میری عبادت ہے جو جنت جہنم پہ گھوم رہی ہے. ملے گی تو کر رہا ہوں, کوئی کہہ دے ایسی ملوا دیں گے. جو دیکھیں آپ کے سامنے کتنے سارے لوگ جو مولائی قسم کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں نا سجدہ حسین نے کر لیا جی, اب حسین کے بعد کون سجدہ کر سکتا ہے, نماز علی نے پڑھ لی, علی جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے. وہ اسی چکر میں نماز نہ پڑھتے ہیں, نہ سجدہ کرتے ہیں, نہ عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے پڑھ لی بس ہمیں وہ لے جائیں گے. ہے عقیدہ آپ کے اپنے معاشرے میں یہ چلتا ہے عقیدہ, تو ان کو کہنا, ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں گارنٹی مل گئی ہوئی ہے کہ ہم جنت میں جانے ہی والے ہیں, تو کیوں پڑھیں بھائی. اور اگر یہی اطمینان آج ہمارے اور آپ کے دل میں آ جائے, یقین مانے ہم بھی یہی کریں گے. ہم اپنے آپ کو صوفی ثناء اللہ نہ سمجھیں, ہم بھی یہی کریں گے. کرتے اس لیے نہیں کہ وہ یقین اور اطمینان نہیں ہے, اس لیے کہ ہم دوسری روایتیں بھی دیکھتے ہیں, دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں, قرآن کو بھی دیکھتے ہیں. بالآخر جنت ہے, جہنم ہے, برزخ ہے, روایتوں میں ہے کہ ہمیں تمہاری قیامت کا خوف نہیں, اس لیے کہ وہاں تمہاری مدد کے لیے ہم ہوں گے. ہمیں خوف ہے تمہاری برزخ کا, اپنی برزخ کا انتظام خود کر کے آنا. جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے نا, اس وقت سے لے کے جب اس کو اٹھایا جائے گا قیامت میں, وہ برزخ کہلاتی ہے, درمیان کا پورشن. درست. تو ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی, تو قبر میں آئیں گے علی اور لے جائیں گے ہم اٹھا کے. آ جائیں, کاش ہماری قبر میں بھی. پھر پوچھوں گا اگر آئے اور لے گئے ایسے تو کہیں گے اتنا ہمیں ڈرایا کیوں تھا بھائی. اگر آنا ہی تھا تو ایک آپ نے آخر میں یہ سوال کرنا. خیر یہ ساری باتیں تو ایسے ہی. عرض خدمت یہ کہ عبادت اس کو کہتے ہیں قصد قربت, کہ خدا کی خاطر عمل کو انجام دینا. تو جو واجب تعبدی ہے اس میں شرط ہے کہ آپ کی نیت خدائی ہونی چاہیے. ایک ہوتے ہیں واجب توسلی. واجب توسلی میں نیت کی شرط نہیں ہوتی. مثلا میرا کپڑا نجس ہو گیا, میں نے باہر سوکھنے ڈال دیا دھوپ میں, اتفاق سے بارش ہوئی,
اور وہ جس طرح سے پانی اس پہ جانا چاہیے تھا چلا گیا اتفاقاً خود ہی. صبح اٹھا دیکھا بارش ہوئی ہے, ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی ہے, کپڑا دھلا ہوا ہے, پاک ہو گیا. اب میں نے نہ نیت کی پاک کرنے کی, نہ پاک کرنے کی نیت سے ٹانگا, لیکن جیسے پانی اس پہ گرنا چاہیے تھا, جتنا گرنا چاہیے تھا اتنا گر گیا, گھل گیا. آپ کے ہاتھ سے کر پانی میں کپڑا گر گیا, رومال تھا آپ کا نجس تھا, متنجس تھا, نجاست نہیں لگی ہوئی تھی, کر پانی میں گر گیا. آپ نے نکالا, نچوڑا, سوکھنے ڈال دیا, پاک ہو گیا. کوئی نیت آپ نے نہیں کی. آپ کو کوئی مردہ مل گیا, آپ کو ڈر لگ رہا تھا, آپ نے قبر کھودی اور اتفاقاً سمجھیں آپ نے اسی طریقے سے اس کو گاڑ دیا جیسے گاڑنا چاہیے تھا, قبلہ رخ کر کے ور کے جو بھی تھا, بغیر کسی نیت کے, صرف ڈرنے کی وجہ سے. ڈرتے ہیں نا ہم لوگ مردے سے, ڈرنے کی وجہ سے آپ نے گاڑ دیا تو دفن ہو گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نیت نہیں کی تو ہمیں پھر سے کھود کے دوبارہ سے دفنانا پڑے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو جو واجب توسلی ہوتا ہے اس میں نیت کی شرط نہیں ہوتی ہے, اس کو جیسے بھی انجام دے دیا جائے, جس طریقے سے بھی انجام دے دیا چاہے, حتیٰ بغیر نیت کے بھی انجام دے دیں گے تو وہ کام آپ کا ہو جائے گا اور وہ واجب آپ کی گردن سے اتر جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہماری گفتگو جو چل رہی ہے وہ واجب تعبدی میں چل رہی ہے, اس لیے ابھی توسلی کو سائیڈ میں کر دیں ہم. ٹھیک ہے, اب جب تعبدی میں تو نیت چاہیے ہمیں. کوئی بھی عمل عبادی نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. حتیٰ آپ خمس دیتی ہیں, آپ زکوٰۃ دیتی ہیں, یہ خمس و زکوٰۃ بھی عبادت ہے, لہذا اس میں بھی آپ کو قصد قربت کرنے کے خدا کی خاطر آپ یہ قربانی دے رہے ہیں کہ اپنے پیسے کا 20% جو ہے وہ آپ اللہ رسول کے نام پہ دے رہی ہیں, اس میں بھی قصد قربت کی ضرورت ہے. اب آ جائیں ہم نماز کے اوپر واپس. بس نماز ایک عبادت ہے. سب سے پہلی چیز جو اس میں مطلوب ہے وہ ہے نیت. عرض کیا کہ نیت آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کام کو آپ خدا کی خاطر انجام دے رہے ہیں. یہ ایک بات. دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں نیت ہی کے اندر. دیکھیں نیت میں یہ ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے کہ نیت کو آپ اپنے زبان سے ادا کریں. مثلا میں وضو کرنے کھڑا ہوں, پہلے آپ نیت کریں کہ میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے یا نماز ظہر کے لیے یا نماز فجر کے لیے, قربتاً الی اللہ یا واجب قربتاً الی اللہ. یہ الفاظ نہ زبان سے دہرانے کی ضرورت ہے نہ دل سے گزارنے کی ضرورت ہے. یعنی نہ زبان سے دہرانا ہے نہ دل میں دہرانا ہے, صرف آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں. اسی دلی ارادے کا نام ہے اصل میں نیت. یہ اتنا ہونا ضروری ہے. چاہے دل کے پہلے صفحے پہ نہ ہو, 3-4 تہیں اٹھائیں تو کہیں اندر جا کے نیت نکلے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر دل میں ہے تو نیت ہے, اگر دل میں ہی نہیں ہے تو نیت نہیں ہے. اب پتہ کیسے چلے کسی کے دل کا, دل نادان کا کیسے پتہ چلے کہ اس میں نیت ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس کی علامت یہ کہ اگر فرض کریں آپ وضو کر رہے ہیں, کسی نے آپ کو روک ٹوک کے پوچھا بھائی کیا کر رہی ہے, اگر آپ پھٹ کر کے جواب دے سکیں کہ میں وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں ارادہ تھا. چاہے آپ نے زبان سے جاری نہیں کیا, چاہے آپ نے دل میں نہیں دہرایا, لیکن جواب دے رہی ہیں اس کا مطلب ہے ارادہ ہے. اور اگر آپ خود ہی کنفیوز ہو جائیں یہ میں کیا کر رہی ہوں, اس وقت کیوں بازو دھو رہی ہوں مثلا, تو آپ جواب نہ دے پائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں بھی ارادہ نہیں ہے. یہی چیز نماز میں بھی ہے. کوئی پوچھے آپ سے کیا کر رہی ہیں, آپ کہہ سکیں میں نماز پڑھ رہی ہوں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا ارادہ ہے. لیکن اگر آپ خود حیران ہو جائیں کہ اس وقت کون سی ورزش کا ٹائم ہے, میں کون سی ایکسرسائز کر رہی ہوں, آپ کو خود ہی اندازہ نہیں کہ کر کیا رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے دل میں بھی ارادہ نہیں ہے. بس از اول نماز الی آخر نماز یہ جو دل والا ارادہ ہے نا, یہ منیمم اتنا آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ اول سے آخر تک کسی مرحلے پہ بھی اگر روک کے آپ کو پوچھا جائے تو آپ اس کو جواب دے سکیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں نیت. ٹھیک ہو گئی. اچھا, ایک اور چیز جو ایڈیشنلی
دیکھیں بعض آغا خوئی کی توضیع اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، آغا خمینی کی توضیع آپ اٹھا کے دیکھیں، اور بعض دیگر مراجع کی آپ توضیع اٹھا کے دیکھیں، تو اس میں یہ جملہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو مراد ان کی بھی یہی ہوگی، اگرچہ انہوں نے اس کو اظہار نہیں کیا ہے، جو آغا سیستانی نے اظہار بھی کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں دیکھیں، میں اکثر مثال دیتا ہوں، مثلا فرض کریں بچیاں ہیں، مثلا اماں نے کچھ کام کہا، آپ کا موڈ نہیں ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کا موڈ نہیں ہے کرنے کا، جب 2-4 دفعہ فورس کر کے کہا تو آپ بڑی چڑچڑ کرتے ہوئے، اماں پر احسان جتاتے ہوئے، ہاتھ پیر پٹکتے ہوئے اٹھی کام کرنے کے لیے، درست؟ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اماں نے آپ نے کہا چشم، اٹھی جا کے کام کر دیا تمیز طریقے سے، اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ کہنے والی اتفاق سے میری ماں اپنی ذاتی ماں ہے، اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ کہنے والی میری ماں ہے، اس کا حق ہے میری گردن پر، اتنی سی اگر اس نے فرمائش کی ہے کہ مثلا فرض کرو روٹیاں پکا دو تو پکا دوں میں جا کے، ہیں؟ یہ دو طرح کے طرز عمل ہے نا، فرق ہے دونوں میں کہیں۔ خدا کے سامنے پہلے والا نہیں ہونا چاہیے، دوسرے والا ہونا چاہیے۔ خدا کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو کے آپ کہ اللہ میاں تیری خاطر پڑھ رہا ہوں دیکھ، ورنہ میں نے پڑھنی کوئی نہیں تھی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تواضع، اپنے آپ کو پست، ذلیل و حقیر سمجھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، یعنی یہ نیت ہی کا حصہ ہے کہ آپ عمل کو خدا کے سامنے اپنی پستی و تذلل ذلت کا اظہار کرنے کے لیے، خضوع کا اظہار کرنے کے لیے خدا کی خاطر اس عمل کو انجام دیں، اس کو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ قربتاً الی اللہ کا مطلب یہ ہے، ورنہ اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ایسے بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ضرورت نہیں ہے، درست؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جملہ آغا سیستانی نے تقریباً ہر جگہ جہاں پہ بھی نیت کی بات کی، آپ روزے کے چیپٹر کو بھی جا کے دیکھیے گا، وہاں پہ بھی آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ آپ کو اپنی پستی کے اظہار کی خاطر خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خاضع یعنی جھکاؤ، جھکے ہوئے، وَاغْفِضْ لَهُمَا، جھکا کے رکھو اپنے والدین کے لیے اپنے کندھوں کو، تو جھکاؤ ہونا چاہیے آپ کی ذات میں خدا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہوئے، اکڑ کے، جس کو کہیں کہ منت و احسان کرتے ہوئے خدا کی ذات پر اس کام کو انجام، بلکہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہوئے، عبد سمجھتے ہوئے، غلام سمجھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ ہے قصد قربت، اس کو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ نیت میں قصد قربت کرے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ عمل کو خدا کی بارگاہ میں تذلل و خضوع کے اظہار کی خاطر اس عمل کو انجام دینا، یہ کہلاتا ہے قربتاً الی اللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب چاہے وضو ہو، چاہے غسل ہو، چاہے تیمم ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے واجب نماز ہو، چاہے مستحب نماز ہو، چاہے واجب روزہ ہو، چاہے مستحب ہو جاؤ، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے خمس ہو، سب کے اندر قربتاً الی اللہ یعنی یہی کہ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ خدا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے جھکاؤ کے ساتھ اپنے آپ کو پست سمجھتے ہوئے، عبد سمجھتے ہوئے حق عبودیت کو انجام دیں، نہ کہ خدا کے سامنے جگہ بن کے کھڑی ہو جائیں، درست؟ یہ ہے قصد قربت۔ اچھا، ایک جگہ صرف میں نے دیکھی ہے جہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہتر ہے کہ لفظاً ادا کی جائے نیت، یعنی زبان پہ جاری کریں، وہ ہے صرف حج کا مورد۔ حج کے علاوہ میں نے کہیں اور نماز میں، وضو میں، روزے میں کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ بہتر ہے کہ تلفظ کرے۔ تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ بہتر بھی نہیں ہے ظاہراً تلفظ کرنا۔ کیا آپ کہیں کہ تلفظ کرنا اچھا ہے؟ یعنی کوئی تلفظ کر کے نیت کرے
اور کسی کے دل میں وہی چھپا ہوا ارادہ ہو، دونوں ایک ہی جیسے نیت کے حساب سے. یعنی نیت، اگر نیت پر فرض کریں پروردگار عالم نے اس عمل کے ثواب کو 11 حصوں میں تقسیم کرنا ہو واجبات کے اعتبار سے، تو ان دونوں کو نیت پہ ایک جیسا ثواب ملے گا سوائے حج کے. اس شخص کی نیت کہ جس کی دل میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کی جو اعلان کر کے اسپیکر پہ قربتاً اللہ نماز پڑھ رہا ہے. دونوں کی نیت پوائنٹ وائز ایک ہی جتنے پوائنٹس رکھتی ہے، لہذا ایک ہی جتنا اجر و ثواب ہوگا. جو ظاہری طور پہ مجھے سمجھ میں آیا وہ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بہتر ہے کہ نیت کو تلفظ کیا جائے. درست؟ یہ جناب علی یہاں تک کی بات. دوسری چیز، نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے خدا کی خاطر، یعنی عمل کو خالصتاً خدا کی خاطر انجام دینا ہے. اب اگر آپ نے عمل کو، مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں، پوری نماز، ابھی بات ہو رہی ہے پوری نماز کی، جز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پوری نماز پڑھ رہا ہوں میں خدا کی خاطر اور 4 لوگوں کو دکھانے کی خاطر، تو یہ نماز میری باطل ہے. چاہے پوری کی پوری خدا کی، غیر خدا کی خاطر ہو، چاہے مشترکاً کچھ خدا اور کچھ آدھا خدا تے آدھا بندہ، دونوں صورتوں میں بہرحال نماز باطل ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کا قصد ریا پوری عبادت میں ہو. اب سوال، اگر کسی کا قصد ریا پوری عبادت میں نہ ایک خاص جز میں ہو، مثلا قنوت بڑا خوبصورت بنا کے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ کیسا بہترین قنوت پڑھا مولانا صاحب نے، آغا صاحب نے. درست؟ قنوت کے اندر ریاکاری کرتا ہوں صرف قنوت میں، یا رکوع پورے ادب و آداب کے ساتھ کمر اتنی سیدھی ہو کہ قطرہ بھی پانی کا گرے تو اس میں وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہے، نہ دائیں گرے نہ بائیں گرے، نہ آگے گرے نہ پیچھے گرے، اور بڑا بنا سنوار کے اس کا ذکر رکوع پڑھوں. یعنی چاہے واجب جز ہو رکوع، چاہے مستحب جز ہو قنوت. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ بنتی ہے، دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ، اب میں سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں، اگر وہی نہ اٹک جائے کہیں تو. دیکھیں ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے ٹائر پنچر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو آپ سائڈ میں گاڑی لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، کسی فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں. البتہ آج کل جو فرشتے آتے ہیں وہ ٹی لے کر آتے ہیں. درست؟ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ پاس سے گزرا، پوچھا کیا ہوا ہے، آپ نے کہا جی ٹائر پنچر ہو گیا. ٹھیک ہے، جو چیز خراب ہوئی ہے آپ نے پرٹیکولرلی اسی چیز کی طرف نسبت دی ہے. ٹھیک ہے، ٹائر پنچر ہوا ہے. ایک مرتبہ کہ گاڑی چلتے چلتے رک گئی. اب یہ جب گاڑی رکی ہے تو پوری گاڑی تو خراب نہیں ہوئی ہوگی نا، کوئی ایک آدھ پرزہ ہلا ہوگا، کوئی بعض اوقات ہوتا ہے پلگ ہل جاتا ہے بیٹری کا، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی کچرا آ گیا ہے، وہی بلاخر کوئی ایک آدھ چیز کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے. اب کوئی پوچھے آپ کو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے، جبکہ گاڑی ابھی بھی خراب نہیں ہوئی پوری کی پوری. پہیے ٹھیک ٹھاک، سیٹیں ٹھیک ٹھاک، اسٹیئرنگ ٹھیک ٹھاک، 10 چیزیں اور گاڑی میں جو لگی ہوئی ہیں پرزے وہ سب ٹھیک ٹھاک. مگر کوئی فرض کریں کوئی ایک پرزہ ہلا ہوا ہے، مثلا ایک پلگ ہلا ہوا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے. تو کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو جز گڑبڑ ہے آپ جز ہی کی طرف نسبت دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ خرابی جز میں آئی ہے لیکن آپ پوری کی طرف نسبت دیتے ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ یہ کہتے ہیں کہ یہی حال یہاں پہ بھی ہے. اگر تو جس جز میں آپ ریاکاری کر رہے ہیں، اگر کہلائے کہ قنوت میں ریاکاری کی ہے، ریاکاری مطلب دکھاوا. اب دکھاوے کا نہ پوچھے گا وہ کیا ہوتا ہے، وہ تو پتہ ہے. ہاں وہی. درست؟ اگر یہ کہا جائے کہ قنوت میں آپ نے ریاکاری کی ہے تو ایک صورت بنتی ہے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ نماز میں آپ نے ریاکاری کی ہے، جو نماز مشتمل بر قنوت ہے، اگرچہ کی قنوت میں ہی تھی مثلا. درست؟ عرف کس طرح سے نسبت دیتا ہے؟ آیا عرف ایک پرزے پر انگلی رکھتا ہے قنوت پر، یا
قنوت کی خرابی کو سرایت دیتا ہے اور پوری نماز کی طرف نسبت دیتا ہے. کہتے ہیں اگر وہ جس جز میں آپ نے ریاکاری کی ہے اس کو اگر سرایت دی جائے پوری نماز کی طرف، یا وہ جز ایسا جز ہو کہ اگر اس کو ریپیٹ کریں گے تو نماز باطل ہو جاتی ہو، جیسے رکوع میں ابھی ہم نے پڑھا کہ بھولے سے بھی اگر رکوع بڑھا دیں گے تو نماز باطل ہے، درست؟ تو اس صورت میں نماز باطل ہو جائے گی. بس جز کی ریاکاری اگر کل کی طرف جائے یا وہ جز ایسا جز ہو کہ جس کو ریپیٹ کرنے سے نماز باطل ہوتی ہو، تو ان دو صورتوں میں یہ والی نماز آپ کی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ نماز میں آپ ریاکاری نہیں کر رہے. بعض چیزیں جو نماز کے ساتھ متصل ہیں، مثلا زمان، کوئی چیز، مثلا کوئی بھی آپ عمل کرنا چاہیں زمانے سے خالی ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی عمل آپ کا زمانے سے خالی ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، نہیں ہو سکتا. جزاتی ہاں ہے جزاتی کوئی بھی عمل. بھئی آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، عمل ہے نا آپ کا. آپ کہیں کھانا کسی میں کھاؤں لیکن وہ زمانہ کسی زمانے میں نہ ہو میرا کھانا کھانا، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو واضح سی چیزیں اتنا سوچ سوچ کے بول رہے ہیں، بعض ابھی بھی کنفیوز ہیں. نہ آپ کا کوئی بھی عمل زمانے سے خالی ہو سکتا ہے، نہ مکان سے خالی ہو سکتا ہے، نہ کیفیتوں سے خالی ہو سکتا ہے. کسی نہ کسی کیفیت پہ تو پڑھیں گے نا. مثلا نماز، اس کو تینوں میں لے کر آئیں، اپلائی کریں. نہیں ہو سکتا کہ نماز کسی زمانے سے خارج ہو، لیکن آپ نے کسی خاص زمانے کو چوز کیا، مثلا اول وقت. نہیں ہو سکتا آپ کی نماز کسی مکان سے، خلا میں جا کے تو نہیں پڑھیں گے نا. نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نماز کسی جگہ سے خالی ہو لیکن آپ نے کسی خاص جگہ کو چوز کیا، مثلا مسجد. نہیں ہو سکتا آپ کی نماز کیفیتوں سے خالی ہو لیکن آپ نے ایک خاص کیفیت سے نماز کو چوز کیا، مثلا جماعت. ان چیزوں میں جو خود اصل نماز نہیں ہے، نماز سے متصل چیزیں ہیں، زمان و مکان و کیفیات، ان میں اگر کوئی ریاکاری کرے تب بھی نماز باطل ہے. اس نماز کو ذرا احتیاط سے انجام دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ ان تمام صورتوں میں کل میں ریاکاری نماز باطل. اب چاہے کل کی ریاکاری ایسی ہو کہ پوری نماز ہی دوسرے کے لیے ہو، یا مثلا ملا کے 50% اللہ تو 50% صنم، درست؟ اس طرح سے آپ نماز پڑھیں لیکن پوری نماز میں ریاکاری ہے، باطل. جز اگر کل کی طرف سرایت کرے، باطل. جز اگر ریپیٹ کرنے سے باطل ہوتی ہو تو بھی باطل. مثلا رکوع، خالی رکوع میں آپ ریاکاری کریں، آپ نے کہا چلیں یہ رکوع ریاکاری والا ہو گیا، میں ایک دوسرا رکوع بغیر ریاکاری کی کرتی ہوں، لیکن جیسے ہی آپ دوسرا رکوع کریں گی تو رکن بڑھ گیا نا آپ کا. ابھی شروع میں ہم نے کیا پڑھا؟ رکن بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو چارٹ اپنا. باطل. ہاں باطل ہو جاتی ہے، تو نماز ہو جائے گی باطل. یعنی اس کا آپ کمپنسیشن نہیں ہے اس کی، کیونکہ کمپنسیشن کی طرف جائیں گے تو خود بخود ہی نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ رکن ہے اور رکن کے اضافے سے نماز ہو جاتی ہے باطل. یا کیفیات کے اندر آپ ریاکاری کریں، ان تمام صورتوں میں آپ کی نماز اللہ کے حکم سے باطل ہے، درست؟ لہذا جب بھی نماز پڑھیں، نہ زمانے میں، نہ مکان میں، نہ کیفیت میں، نہ کل میں، نہ جز میں، کہیں پہ بھی آپ کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. آئی سمجھ میں بات جی؟ خوب. یہ ہو گیا جناب علی ایک مسئلہ. اب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو دوسری چیز ایڈ کی ہے نیت میں، ہماری بحث نیت میں چل رہی تھی، اس کے لیے مسئلہ ساری کہانی سنائی آپ کو. یہ جو آپ نے ایک مرتبہ ہم نے کیا کہا کہ جس چیز کو ایڈ کیا وہ رجحان رکھتی ہے، یعنی ترجیح رکھتی ہے، یعنی بہتر ہے. ٹھیک ہے، جیسے بچے کو سکھانے کی نیت. ایک مرتبہ جس چیز کو آپ نے ایڈ کیا ہے وہ مباح ہے، یعنی کوئی ترجیح وغیرہ اس کے اندر نہیں ہے، درست؟ لیکن آپ جو اس کو ایڈ کر رہے ہیں
مباح کو آپ کی نیت خدائی ہے، خدا کی خاطر اس کو ایڈ کر رہے ہیں، اگرچہ ترجیح دیکھیں مباحوں کے اندر یہ ایک مسئلہ آتا ہے، پھر یہ ایک چھوٹے سے آپ کا ٹائم لوں گا. جتنے بھی مباحات ہیں نا، آپ مباح میں ترجیح پیدا کر سکتے ہیں اپنی نیت کے ذریعے. مثلا پانی پینا مباح ہے، نہ پینا واجب، نہ پینا مستحب، نہ پینا مکروہ، نہ پینا حرام، نارمل حالات میں. ابھی مجھے کوئی خاص پیاس نہیں لگ رہی ہے، کوئی میں مرنے والا نہیں ہوں پیاس سے، تو پانی پینا میرے لیے کیا ہے؟ مباح. لیکن کھانا کھانا میرے لیے کیا ہے؟ مباح. لیکن میں اس پانی پینے اور اس کھانا کھانے کو ترجیح دے سکتا ہوں، خدائی بنا سکتا ہوں کہ میں اس کھانے اور پانی سے قوت حاصل کر کے خدا کی عبادت کروں گا. تو مباح کام ہو گیا کیا؟ آٹومیٹکلی ترجیح والا کام. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مباح میں آپ نے سمجھے تڑکا لگا دیا قربتاً اللہ کا. درست؟ سونا ایسے پوچھیں تو مباح. سونا یہ جو آپ لوگوں نے پہنا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نیند والا سونا. درست؟ مباح. لیکن آپ اس کے اندر اگین تڑکا لگا سکتے ہیں ترجیح کا. آپ کہیں کہ جی میں سوؤں گا تازہ دم ہو کے، صبح اٹھ کے اچھے طریقے سے مثلا نماز فجر پڑھوں گا، تو یہی آپ کا سونا ترجیح پیدا کر دے گا. اس کے اندر تڑکا لگ گیا قربتاً اللہ کا، یعنی خدائی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی مباح چیز ایڈ کی ہے اور اس کو تڑکا لگایا خدائی، قربتاً اللہ کی نیت سے وہ ایڈ کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ خود اس میں ذاتی طور پہ ترجیح، دیکھیں مستحب میں خود ذاتی ترجیح ہوتی ہے. جو مستحب عمل ہے اس کی ذات میں ہی ترجیح موجود ہوتی ہے، لیکن مباح کی ذات میں ترجیح نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ترجیح نہیں ہوتی اس لیے تو مباح ہے، وہ اس میں ترجیح کو ایڈ کیا جا سکتا ہے. مباح کے لیے ترجیح ایک ایکسٹرنل چیز ہے، مستحب کے لیے اور واجب کے لیے ترجیح ایک انٹرنل چیز ہے. درست؟ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے غیر از ریا کوئی اور ضمیمہ ایڈ کیا ہے تو اگر وہ ترجیح رکھنے والی چیز ہے یا مباح ہے، لیکن آپ کا قصد ترجیح والا ہے، یعنی قصد قربت سے آپ نے اس کو ایڈ کیا ہے. جیسے کوئی شخص نماز کو اس قصد کے ساتھ پڑھے کہ ساتھ ساتھ کسی اور کو سکھانا بھی ہے، لیکن یہ کیوں سکھانا چاہ رہا ہوں؟ قربتاً اللہ. یعنی نماز سکھانے کو انہوں نے مباح بنایا ہے پہلے قربت کے بغیر، لیکن آپ اس لیے اس کو ایڈ کر رہے ہیں تاکہ بالآخر ایک جاہل جس کو نماز نہیں آتی ایک نماز سیکھ لے گا تو خدا کی عبادت کرے گا. تو قربتاً اللہ آپ نے اس کو ایڈ کیا. درست؟ تو کہتے ہیں اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. لیکن اگر جو چیز آپ نے ضمیمہ کی ہے اس میں آپ کی نیت قصد قربت کی نہیں ہے، مثلا یہی کسی کو نماز سکھانا فرض کریں مباح کام، اور آپ نے اس میں قربتاً اللہ کی نیت بھی نہیں کی. درست؟ بس مباح ضمیمہ ایڈ کیا ہے آپ نے اور اس میں قصد قربت بھی نہیں کی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کا، اب چلیں اس حصے کو چھوڑ دیں ہم، اس لیے کہ پھر آگے جو بات آ رہی ہے اس کو سمجھانا پڑے گا اور ٹائم آپ کا پھر آگے چلا جائے گا. تو 2 منٹ پیچھے ختم کر دیں وہ بہتر ہے 15 منٹ آگے جانے سے. صلی اللہ علیہ وسلم.